اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیلی پیتھی، مسمریزم، ہپناٹائز وغیرہ، کیا یہ سب مراقبے کی اقسام ہیں؟ کسی کے ذہن کو کنٹرول کر لینا، آنکھوں میں اتنی طاقت لے آنا کہ چیزوں کو حرکت دی جا سکے، یا قوت ارادی سے نگاہ کو کام میں لاتے ہوئے شیشہ توڑ دینا، یا کسی بھی شے کو اٹھا لینا، کیا یہ سب مراقبے سے ممکن ہے؟ بے شک مراقبہ ہی بنیاد ہے ہر روحانی علم کی۔ یہ انسان سب کچھ کرتا ہے اپنی قوت ارادی سے، انسان کی اپنی سوچ کی قوت سے۔ اس کے لیے آپ مشق کریں پلک نہ جھپکنے کی، 30 سیکنڈ سے آدھے گھنٹے تک۔ اس ترتیب سے مشق جاری رہے تو آپ کو شیاطین، جنات، غیر مرئی مخلوقات سب نظر آنے لگتے ہیں، یعنی وہ روحانی قوتیں، وہ نہ دکھنے والی مخلوق جو اس دنیا میں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو لطیف آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو عام کانوں سے سنائی نہیں دیتی، کیونکہ اس مشق سے انسان میں لطیف حواس بیدار ہونے لگتے ہیں۔ انسان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر کی پاورز جو ہمارے دماغ اور بدن کو چلا رہی ہیں، وہ اتنی لطیف ہو جاتی ہیں کہ آپ کی روح کی سماعت، بصارت اور من ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جب باطنی نروس سسٹم حرکت میں آ جائے تو پھر وہ باریک اور لطیف روشنی کی لہروں کو مقناطیس کی طرح اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور پھر جس طرح انسان عام نظاروں کو اپنے دماغ میں دیکھتا ہے، اسی طرح لطیف مشاہدے بھی دماغ کے عکسی مقام پہ کیپچر ہونے لگتے ہیں۔ پلک نہ جھپکی جائے تو دماغ کی طاقت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پلک نہ جھپکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک نظارے پر پوری توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ دیکھنے میں مصروف ہیں، جس سے دماغ کی پاور ایک ہی طرف کام کر رہی ہے۔ وہ پاور جو ایک وقت میں ہزاروں خیال سوچ رہی ہوتی ہے، دماغ کبھی ایک طرف جا رہا ہوتا ہے تو کبھی دوسری طرف۔ اس روزمرہ کی حالت میں دماغ ایک عام لیول پہ متحرک ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی ایک ہی طرف منہمک ہو جائے، یعنی کسی ایک نظارے میں ڈوب کر پوری توجہ سے جب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان اپنے آپ میں ہوتا ہے، اپنے قریب ہوتا ہے، ارد گرد کے خیالوں سے، انسانوں کی سوچ سے الگ تھلگ اپنے آپ میں موجود ہوتا ہے۔ اور یہی وہ اصل پوائنٹ ہے جو روحانیت کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، کہ ایک انسان ایک وقت میں صرف ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، یا اپنے آپ میں یا دوجے کی سوچ میں۔ اپنے آپ میں رہے گا تو اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے اندر موجود خوابیدہ یعنی سوئی ہوئی قوتوں کو جگا سکے گا۔ عام حالات میں ہماری روزمرہ زندگی میں انسان کا دماغ 1 یا 2% کام کرتا ہے اور پوری زندگی اس پر گزر جاتی ہے، لیکن اگر روحانی ریاضت کریں تو دماغ عام پرسنٹیج سے بڑھ کر لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ لاشعور ایک خواب کی سی حالت ہے جس میں انسان کے ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور باطنی حواس متحرک ہو جاتے ہیں۔ انسان جسمانی حواس کی قید سے نکل کر ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، کبھی ہزاروں میل دور کسی علاقے میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی اس دنیا میں بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے دنیا سے انتقال کیے ہوئے بزرگوں کی ارواح موجود ہیں۔ مرے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کوئی آنے والا واقعہ یعنی مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ آنکھوں کے سامنے تصور کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے۔ یہی پاور جو لاشعور میں متحرک ہے، اگر اسے عام موجودہ زندگی کی ریاضت میں شامل کر لیا جائے تو جاگتی حالت میں بھی انسان ان مقامات سے گزر سکتا ہے جہاں نیند کی حالت سے گزرتا ہے۔ یاد رکھنا کہ انسان عالم صغیر ہے، یعنی مکمل کائنات انسان کے اندر موجود ہے، جس کو اندر کی آنکھ ہی دیکھ پاتی ہے، اور پھر اس اندر کی آنکھ کے کرشمے باہر کی دنیا میں بھی نظر آنے لگتے ہیں اور چیزوں پر اور لوگوں پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ تو اپنے اندر کی قوتوں کو دریافت کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک ریاضت کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ 24 گھنٹوں کے درمیان کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، چاہے وہ صبح کا ہو یا چاہے رات کا۔
بس خیال یہ رہے کہ باقاعدگی کے ساتھ اسی مقررہ وقت میں آپ شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیے اور اپنے سامنے 4 فٹ کے فاصلے پر کوئی ایسا سفید چارٹ یا لکڑی کا 18 بائی 18 کا پھٹا بنا لیجئے، اس پر سفید رنگ کا پینٹ کر لیں یا اسی سائز کا سفید کاغذ یا کپڑا چپکا دیں یا کیلوں کے ساتھ جوڑ دیں، اور اگر سفید چارٹ ہے تو کسی گتے پہ چپکا دیں تاکہ اس میں سلوٹیں نہ پڑیں۔ اس چارٹ کے بیچوں بیچ 1 انچ کا دائرہ بنائیے، اس میں بھی سفید رنگ بھر دیں، اور پھر اس 1 انچ کے دائرے سے باہر 5 انچ کا دائرہ بنائیں کسی پرکار کے ساتھ، اور اس میں کالا رنگ بھر دیجیے اور باقی باہر کے حصے کو مکمل سفید رہنے دیں۔ اور آپ اگر اس طرح کے چارٹ پر بھی مشق کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک 18 بائی 18 کا چارٹ یا پھٹا بنانا ہے، اسے مکمل سفید کرنا ہے، اور پھر اس کے بیچوں بیچ 1/2 انچ کا کالے رنگ کا دائرہ بنا لینا ہے۔ آپ ان میں سے کسی بھی قسم کے آبجیکٹ پہ قوت ارادی کو بڑھانے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اب آپ آلتی پالتی مار کر یعنی چونکڑی مار کر بیٹھ سکتے ہیں، یا اگر کرسی پر بیٹھ کر یہ مشق کرنا چاہیں تو اس پھٹے کو دیوار پر کسی کیل کی مدد سے ٹانگ دیں یا کسی ٹیبل پر اس طرح سیدھا رکھیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ آنکھوں کی لیول کے برابر ہو، اور اگر نیچے بیٹھ کر یہ مشق کرنا ہے تب بھی یہ پھٹا اس جگہ پہ فکس کریں جہاں یہ آپ کی آنکھوں کی لیول کے سامنے ہو۔ آپ نے بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی پوزیشن میں بیٹھے ہوں، بس دائرہ بینی کی یہ مشق کرتے ہوئے آپ کی کمر اور گردن سیدھی رہے، ان میں خم نہ ہو۔ جس طرح کہ ہم کسی چیز پر ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں اس طرح سے نہ ہو۔ اگر آپ نے کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھنا ہے تو تب بھی خیال رہے کہ کمر اور گردن ایک لیول پر رہے، اور آپ نے اس مشق کو خالی پیٹ کرنا ہے، یعنی کھانا کھائے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے ہوں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نظر کی اینک لگا کر یہ مشقیں کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ بالکل یہ مشق کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو نظر کی اینک لگی ہوئی ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہاں کام آپ کی اندر کی نظر نے کرنا ہے۔ تو اب اپنی گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو سیدھا رکھتے ہوئے اپنی نظر کو آبجیکٹ کے درمیان والے دائرے میں دیکھنا شروع کر دیں۔ کوشش کریں کہ پلک نہ جھپکی جائے۔ شروع میں پہلے 30 سیکنڈ تک اس کی پریکٹس کریں۔ جب نظر ٹکنے لگ جائے تو 30 سیکنڈ سے 10 منٹ تک، اور اس مدت کو بڑھاتے بڑھاتے آدھے گھنٹے تک لے جائیں، اور جب آپ کے اندر 30 منٹ تک پلک نہ جھپکنے میں کامیابی ہو جائے تو آپ کے اندر اس ریاضت کے ساتھ ساتھ بہت سے اسرار کھلنے لگیں گے۔ اس مشق کے دوران نہ آپ نے کچھ مخصوص پڑھائی کرنی ہے، نہ ہی کوئی سانس کی مشق کرنا ہے، صرف یہ دائرہ بینی کی مشق ہے۔ تو جیسے جیسے دماغ لطیف ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی انسان پر اسرار کی دنیا کھلنے لگتی ہے۔ دھیان اور گیان کیا ہوتا ہے؟ دھیان اپنے ہی اندر ہوتا ہے۔ دھیان دو گے تو گیان ملے گا۔ گیان یعنی علم، یعنی اپنے ہی بارے میں راز کھلیں گے۔ اب اس ضمن میں ایک بڑی اہم اور آخری بات کہ جب انسان کچھ بھی سیکھنے کی جستجو میں ہوتا ہے تو وہ اس کے بارے میں علم اکٹھا کرنے لگتا ہے۔ کبھی اس کو سنا، کبھی اس کو سنا، کبھی کسی کو پڑھا تو کبھی کسی دوسرے کو پڑھا، اور ہر بار پھر یہ سوچا کہ اس بندے کی بات مجھے بڑی دلچسپ لگی تو چلو اور بھی علم سیکھتے ہیں، اسے اور بھی سنا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی سنتے ہیں کہ بھلا وہ کیا بتاتے ہیں۔ بس علم، علم اور علم، اور یہی وسوسہ انسان کو کوئی ایک عمل کی راہ اختیار کرنے نہیں دیتا۔ علم تو آ گیا، لیکن فائدہ کب دے گا؟ جب اس پر عمل کیا جائے۔ بعض دفعہ چیز بڑی قریب پڑی ہوتی ہے لیکن انسان اسے بڑا دور جا کر پاتا ہے، کیونکہ وہ بلا وجہ کا سفر کرتا رہتا ہے۔ اپنے یقین کو مضبوط کر لو گے تو قوت ارادی خود بخود مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ کا نام لو، اس پر بھروسہ کرو، اس پر بھروسہ کرو گے تو ہی اپنے آپ پہ بھروسہ ہوگا۔ یہ مشق شروع کرو اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ میرا یقین بھی ہے اور میرا ذاتی تجربہ بھی۔ میں نے اس سبق میں آپ کو ابھی تک صرف وہ چیزیں گنوائیں جو میرے ساتھ پیش آئیں۔ عجب نہیں کہ تمہارے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر روحانی واقعات ہوں، کیونکہ ہر انسان کا مزاج، شوق، لگن، جنون اور مقصد اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔